اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تصفیہ، اختلافی مسائل کا بیان کیا تھا رسالے میں. تو میں اس طرح کی طبیعت رکھتا ہوں جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو میری گفتگو کو تصفیہ کے طور پہ لیجئے، تاکہ کوشش کروں گا غلط فہمیاں دور کروں. ماننا نہ ماننا ہر ایک کا حق ہے، آزادی ہے، مگر کم سے کم یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی اپنا مسلک چھوڑ دے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. مگر اگر میری گفتگو سننے کے لیے ایک شرط عائد کروں گا، علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں یا نوجوان ہوں، ایک شرط ہے، میری درخواست ہے، صرف ایک درخواست ہے. تھوڑی دیر کے لیے جو پہلے سے آکیوپائیڈ مائنڈز ہیں، بھرے ہوئے ذہن ہیں سابقہ خیالات کے ساتھ، سابقہ عقائد سے، نظریات سے، مخالفانہ تصورات سے، متعصبانہ تفکرات سے، ایک لمحے کے لیے میری گفتگو کے دوران ذہنوں کو اس سے خالی کر لیں. آکیوپائیڈ رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان اپنے خیالات کو تھوڑا ایک طرف رکھ لیں، ذرا سیپریٹ، خالی ذہن ہو، نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل، غیر جانبدار ہو کر میری بات کو سنیں. پھر جو کچھ پہلے سن رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے اور جو کچھ سنیں گے آپ میری اس طویل سلسلہ گفتگو کے نتیجے میں، پھر دونوں کا موازنہ کریں اور اس موازنے کے بعد طبیعت جدھر راغب ہو اپنا لیں. کم سے کم اتنا ہو جائے کہ حیا کی حدیں قائم ہو جائیں، ادب اور احترام کی دیواریں وہ مسمار نہ ہوں، اور گستاخی بے ادبی کے لیے جو زبانیں کھلتی ہیں وہ بند ہو جائیں. کوئی اپنے اپنے مسلک پہ رہے، عمل کرے، بسم اللہ، مگر حملہ آوری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی شان کے اوپر زبان درازی ختم ہو جائے. اگر اتنا ہو جائے تو میں سمجھوں گا میرے لیے سامان بخشش و مغفرت بن گیا اور ان کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میری بات سن کر کہ آپ کی بات، قادری صاحب آپ کی بات غیر جانبدار ہو کے کس طرح سنیں؟ آپ نے تو خود کہہ دیا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو بھائی میں غلط بیانی تو نہیں کر سکتا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں سنی العقیدہ نہیں ہوں. یہ کام میں نے زندگی میں نہیں کیا. مگر میں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک ایسا سنی العقیدہ شخص ہوں جن کا مشرب صوفیاء کا مشرب ہے. میں مناظر نہیں ہوں، اعتدال پیدا کرنے والا، آگ لگانے والا نہیں ہوں، آگ بجھانے والا ہوں، دوری پیدا کرنے والا نہیں ہوں، قریب لانے والا ہوں. اور اہل تشیع اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میری پوری زندگی شاہد عادل ہے آپ کے سامنے کہ اہل بیت اطہار کے لیے میں نے آپ کے لیے نہیں کچھ کیا، کسی طبقے اور مسلک کے لیے نہیں کیا. اللہ اس پر لعنت بھیجے اور اس کے منہ میں خاک ڈالے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کی تعریف کرتا ہو. ہاں، میں نے صرف اہل بیت اطہار کی خوشی کے لیے کیا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے کیا ہے، اپنے ایمان کے لیے کیا ہے، اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا ہے، ان سے خیرات پانے کے لیے کیا ہے، کسی مکتب فکر کے لیے نہیں کیا. وہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے. اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ جیسے علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ کا ایک مصرع ہے کہ خو گرے حمد سے اب تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تو اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے اور یقیناً اعتماد ہونا چاہیے تو یہ رخ بھی ذرا سن لیجئے کہ یہ بھی اسی شخص کے زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں جس کی پوری عمر مولا کائنات کی ولایت کے گن گاتے گزری ہے، اور آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر من کنت مولا فعلی مولا کا کلمہ الاپتا ہوں. آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر الحسین منی وانا من الحسین کہتا ہوں. آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر حسنین کریمین اہل بیت اطہار کے مبغض، ان سے بغض رکھنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں، ان کو اذیت دینے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، ان کی بے حرمتی کرنے والوں کو جہنمی سمجھتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. تو آپ کو اس لیے یہ باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسے شخص سے اب یہ باتیں سن رہے ہیں
جس کا یہ روش ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ مشرب ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب وہ اس رخ پر بات کرے گا تو وہ بھی اعتدال کی حق پر مبنی بات کر رہا ہوگا، انتہا پسندی کی بات نہیں ہوگی. اور میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کتابوں کو کھنگالا ہے، آج نہیں، یہ بھی ساری زندگی کا کھنگالا ہوا ہے، پوری زندگی گزر گئی ورگردانی کرتے ہوئے. تو اس لیے جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا وہ حق پر مبنی، توسط پر، اعتدال پر مبنی ہوگی، اور جہاں افراط و تفریط ہے اس سے بچاؤں گا. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ تر انحصار میں شیعہ کتب پر کروں اس پوری سیریز میں. ریفرنسز جہاں آئیں گے، کہیں کہیں یقیناً میں احادیث جو اہل سنت کی حدیث ہیں ان کے ریفرنسز کوٹ کروں گا، صرف اس حد تک جہاں ان کی شان اقدس میں تنقیص ہوئی ہے اور حوالہ صحیح بخاری کا یا مسلم کا یا اہل سنت کی کتب حدیث کا یا ان کی دیگر کتابوں کا دیا گیا ہے. اگر اہل سنت کی کسی کتاب کی روایت کی بنیاد پر کوئی بات کہی گئی ہے یا ذہنوں میں پریشانی آئی ہے، اس موقع پر پھر میں پوری جرح و تعدیل کروں گا. پھر وہ کتابیں میں کھولوں گا، تمام کتب حدیث، تمام روایات، تمام اسانید، ان حدیثوں کے تمام متون، پھر ان کا موازنہ کروں گا اور ان میں اس گوشے کو لوں گا جس کی تائید کتب شیعہ میں بھی ملے گی. اور کیا کیا مغالطہ لگا ہے اور کہاں کہاں لگا ہے اس کو ایکسپلین کروں گا. ورنہ موسٹلی میرا مدار گفتگو اہل تشیع کی کتب پر، ان کی تصانیف پر، ان کی تفاسیر پر، ان کی کتب حدیث پر، ائمہ اطہار اہل بیت کے کلام پر، اہل تشیع محققین اور علماء کی تحقیقات پر میرا مدار ان کی گفتگو، ان کی تحقیق پر رہے گا. ورنہ فائدہ نہیں ہے. اگر میں اہل سنت کی کتب سے ہی حوالے دے کر صحابہ کرام کی شان بیان کر دوں تو اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. ابھی ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے اپنی ذات کے اور اس سلسلہ گفتگو کی وضاحت کے حوالے سے ضروری سمجھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے. میں اس سے خیر چاہتا ہوں، تفریق بڑھانا نہیں چاہتا، توفیق چاہتا ہوں، موافقت چاہتا ہوں، مخالفت نہیں چاہتا. نفرتوں کو کم کر کے قریب لانا چاہتا ہوں، طبقات کو غلط فہمیاں دور کر کے حقائق کے قریب لانا چاہتا ہوں اور امت میں امن کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہوں. بس یہ میرا مقصود ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ انسانیت میں یا امت میں اور انسانی طبقات میں اختلاف پیدا ہونا یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف امت میں جو پیدا ہوا وہ خلافت کے مسئلے پر ہی پیدا ہوا، وہیں سے آغاز ہوا، باقی مسائل اس کے ساتھ ملتے چلے گئے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی، وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اب میں ایک عجیب بات کہنے والا ہوں جہاں سے میں اس سلسلہ گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں. یہ خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے اختلاف صرف امت محمدی میں ہی کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اختلاف بھی اسی خلافت کے مسئلے پر ہوا تھا. انسانی تاریخ کا اختلاف کی کائنات انسانی میں ابتدا بھی مسئلہ خلافت سے ہوئی تھی. اللہ کی شان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اب زمین میں خلافت کا نظام مقرر کرنے والا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اب اس وقت تو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، نہ خلفائے راشدین تھے، نہ صحابہ کرام تھے، نہ اہل بیت تھے.